بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عرس نوری کی پہلی باقاعدہ محفل ہے۔ میں خانقاہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ پہلی محفل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 2 بجے جو ہے جلوس نکلے گا شہر میں۔ اس کے بعد رات کو وہ مشاعرہ ہوگا جو ہندوستان کے قدیم مشاعروں میں سے ایک مشاعرہ ہے۔ کل صبح کی محفل ہوگی، پھر رات کی محفل میں انشاءاللہ گدی کی محفل ہوگی، اس میں صاحب سجادہ ملبوسان بزرگان دین میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور جو اس مدرسے کے 2 سال کے بچے جو فارغ ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی دستار ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہمارے اساتذہ نے محنت کر کے قوم کو علماء اکرام سے نوازا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فائنل جو محفل ہوگی پیر کے دن، اس میں خطابات ہوں گے، پھر بزرگان، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اور تبرکات کی زیارت ہوگی۔ تو جو لوگ عرس میں حاضر ہوئے ہیں عرس کا پورا مزہ لیں اور عرس میں باادب رہیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ سرکار نور کی تعلیمات میں یہ ہے کہ انسان باوضو رہنے کی ہمیشہ کوشش کرے، اور کوشش کرے کہ کم سے کم 5 نمازوں میں تو باوضو نیا وضو کرے۔ اس سے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے اور انسان کو روحانی ترقی ملتی ہے۔ بزرگان دین سے جڑنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو ہم اہل سنت ہمیشہ بزرگان دین سے جڑے رہے ہیں تاکہ بزرگان دین کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اور پھر ہمارا اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط ہو جائے۔ تو خوش قسمت ہیں ہمارے وہ بچے جو یہاں پر 3 سال 5 سال 7 سال اور 10 سال گزارتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا یہ موقع رہتا ہے کہ وہ جب یہاں رہیں تو روز، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے حاضر بھی ہوتے ہیں، روز ان بارگاہوں میں حاضر ہو۔ یہاں پر نہ جانے کتنے اللہ کے ولی اور کم سے کم 7 تو کتب یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ کہیں پہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس جگہ میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں تو 7 اقطاب آرام فرما ہیں اور نہ جانے کتنے ولی آرام فرما ہیں۔ تو میں اپنے بچوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی حاصل کیا کریں، اور ان بزرگان دین کے پاس آ کے بیٹھا کریں اور ذکر کیا کریں اور مراقبہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اپنے اساتذہ سے سیکھیں مراقبہ، اور بزرگان دین سے فیوز حاصل کرا کریں، اور دنیا کو طلب نہ کیا کریں بلکہ دنیا کے مالک کی طلب کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کی قربت کو طلب کریں گے، اللہ نے چاہا آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار اس میں فائنل تقریر کے لیے فیض اللہ چشتی صاحب کو بلایا گیا تھا، تو آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اسی کا ایمان بچے گا جس کے اندر روحانیت ہوگی۔ دنیا جو ہے ایسی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے دجالی فتنے جو ہیں اپنے عروج پر ہیں اور شیطانیت اپنے عروج پر آ رہی ہے۔ ایسے میں ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا۔ اس جنریشن کے آخر تک آپ دیکھیں گے نیکسٹ جنریشن کے لیے تو ایمان بھی بچانا مشکل ہوگا۔ تو وہی مضبوطی سے اپنا ایمان بچا پائے گا جس کے پاس جو ہے دین کا علم ہوگا اور جس کی روحانیت مضبوط ہوگی، جس کا اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ تو اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان ہی میں کمی ہو جائے یا ایمان ہی کی سلامتی نہ رہے تو کسی بھی طریقے کی کوئی دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے ایک دن میں جو ہے قیامت جیسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل لاس اینجلس میں کس طریقے سے ایک دن میں جو ہے پورے کا پورا شہر برباد ہو گیا، 10,000 جو ہیں عمارتیں جل گئی۔ اس میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی پریشانیوں پہ بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا ان پہ قہر نازل ہوا ہے۔ وہ امریکہ، وہ سپر پاور جو ہے مظلوم فلسطینیوں کو بہت بھڑکاتا تھا، ان کے خلاف بڑی کوششیں کرتا تھا، اب اپنے یہاں کی آگ نہیں بجھا پا رہے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور بزرگان دین کے آستانے پر بیٹھ کر جب آپ لوگ یہاں پہ عالم دین بن رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کیجیے۔
علم جو ہے چاہے تھوڑا کم حاصل ہو جائے لیکن سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ضروری ہے. ایک اچھے مسلمان ایک اچھا انسان بھی ہوا کرتا ہے. یہ علم دین کی وہ عظیم دولت ہے جو آپ کے سینوں میں امانت کی طرح ہے اور اس کو آپ کو لے کے آگے جانا ہے. تو یہاں پر کوشش کیجئے کہ آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہو جائے. جب کیریکٹر اچھا ہوگا بیٹا تبھی ایک ایک انسان جو ہے وہ پورے سماج میں بدلاؤ لا سکتا ہے. ایک ایک عالم دین ہزار ہزار عوام پہ 10,000 لاکھ لاکھ عوام پہ بھاری پیارا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے علماء اکرام جو ہیں اٹھے. کئی تو آپ کی خانقاہ کے خلفاء ہیں ایسے جو پہلے سے کسی پیرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن ان کی ایک ایک کی شخصیت. ایسے ہمارے سامنے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے پورے ایک انجمن سجا دی اور دین کی حفاظت کری. جہاں غیروں کے پاس پیسوں کے انبار تھے بڑی بڑی جماعتیں تھیں ہمارے یہاں اشخاص ایسے پیدا ہوئے روحانیت اور علم سے لبریز کہ انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں جو ہے علم کی ایسی ایسی شمع جلائی کہ پورے پورے شہر کے حال بدل کے رکھ دیے. تو میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو ابا حضور کے پاس ان کی شفقتوں کو لے کے جا رہے ہو تاج المشائخ کی دعاؤں کو لے کے جا رہے ہو اپنے اساتذہ سے علم حاصل کر کے جا رہے ہو بزرگان دین کے قدموں کو چوم کے جا رہے ہو تو جس شہر میں جاؤ اس شہر میں ایک دین کی شمع روشن کر دو. ایک قلعہ جو ہے قائم کر دو. اپنی اپنی جگہ پہ ایسے مضبوطی سے قائم ہو جاؤ اور اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اس پاک دین کی حفاظت کرنی ہے روحانیت کی حفاظت کرنی ہے افراد کی تربیت کرنی ہے اور لوگوں کی تربیت کرنی ہے ان کی اصلاح کرنی ہے. اس کے لیے خود کا کیریکٹر بہت اچھا ہونے کی ضرورت ہے. خود عالم باعمل ہونے کی ضرورت ہے. اپنے علم میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے. خلوص ہونے کی ضرورت ہے. سچائی ہونے کی ضرورت ہے. ایمانداری ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے معلوم بھی ہے کہ ہمارے بچے جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں بہت محنت سے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو بچے ہمارے چھوٹی جماعتوں میں ہیں وہ کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے شریعت کی پابندی کریں نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے اخلاق کو اچھا کریں. آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہیں. ایک آپ 300-400 بچے ساتھ میں رہتے ہیں پورے اسلامی سماج میں رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے ڈیلنگ کریں جیسے آپ ایک سوسائٹی میں ڈیلنگ کرتے ہیں. دین جو ہے دوسروں پہ تھوپنے کے لیے دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دین جو ہے سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے. یہ ہر وقت دوسرے کو بڑی بڑی تقریریں ہم کر دیں اور ہم دوسروں کو ہر وقت سمجھانے کی کوشش کریں اور ہم اس پہ عمل نہ کریں تو ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا. اپنی بات میں اگر اثر کرنا ہے تو زبان پہ ذکر ہونا چاہیے دل میں ذکر ہونا چاہیے دماغ میں فکر ہونا چاہیے سچائی بولنا چاہیے. عالم باعمل آپ بنے تو انشاءاللہ آپ کی شخصیات سے یہ فیض برکاتی بہت دور دور تک پھیلے گا اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوگی اور اسلام کا دفاع ہوگا. اور آپ جو ہیں ایک ایک آدمی اپنے آپ میں ہم دیکھیں گے چند سال بعد ایک انجمن کی حیثیت رکھے گا اور آپ کے انشاءاللہ دم قدم سے الگ الگ شہروں میں الگ الگ صوبوں میں الگ الگ ملکوں میں یہ برکتیں پھیلیں گی اور دین کا کارواں یوں ہی چلتا چلا جائے گا. جو حضرت شاہ برکت اللہ صاحب نے یہاں شروع کیا ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا اور ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا. مجھے یہی امید ہے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس محفل میں حاضر ہوئے اور کل انشاءاللہ ہمارے بچوں کی سر کا دستار سجائی جائے گی. کہنے میں کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.